یقین کرنے والے اللہ کو ذرائع پیش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذرائع سے پاک سمجھتے ہیں، اس کو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ان تین چیزوں کے لائن کے احکام ہیں: اخلاق، معاملات اور معاشرہ۔ اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کے امتحان لینا تھا۔ خدا نہ کرے انکار کر دے تو کفر ہے، کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، میں تو تھا نہیں موقع پر۔ اور اگر اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحق خبر کا ہے تو پھر یہ ایمان ہے۔ جواب دیا، میں کیوں نہ تصدیق کروں، میں کیوں نہ گواہی دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرش کی، کرسی کی، اللہ کے وجود کی، جنت و دوزخ کی خبریں دی، ہم نے اس سب کو یقینی مانا ہے آپ کے کہنے پر۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گی؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ اتنے سچے ہیں کہ آج سے خزیمہ کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے۔ ہر کام میں 2 گواہ چاہیے، لیکن خزیمہ اگر گواہی دیں تو خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے۔ میرے دوستو عزیزو، ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا ہے، اور ایمان بالغیب کے تذکرے اب مسجدوں سے ختم ہو گئے۔ اب تذکرے مشاہدات کے، تجربات کے، دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہیں، غیب کے تذکرے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور یہاں کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ ان کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ کہ اگر اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے کہ جس کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا، یہ زخم جس کی انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ لوگ کہتے کہ اسے کوڑ کا مرض ہے، فرماتے اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کا امر میرے لیے ہوگا تو میں اس مرض سے بچ نہیں سکوں گا۔ یہ تو نہیں، قدرت کا نظام اتنا کمزور تو نہیں، قدرت کا نظام وہ تو نہیں کہ ایک کے لیے حکم ہوا تھا سب کو خارش ہو گئی۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، کوئی پتہ حرکت کرتا نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ مولا علی صاحب فرماتے تھے سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہو کر اگر ایک شخص کو ہدایت پر لانا چاہیں تو اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر اس یقین کو اگر نہ سیکھا تو مسلمان یہ کہے گا کہ اگر حکام چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، اگر وزیر چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، صدر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا، اگر یہ مالدار چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جتنے انبیاء، اولیاء، صلحاء، وزراء، ساری دنیا کے عمراء، خدا کی قسم سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں، سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں، اللہ کی قسم اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں دے سکتے۔
تو یقینی بات ہے اللہ کو بولا جانا امت نے اجتماعی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوٹے چھوٹے اسباب آج کل کے حکام لیے بیٹھے ہیں۔ مسلمان دیکھ دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش یہ اسباب ہمارے پاس ہوتے تو ہم غالب آ جاتے، یا اگر یہ چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا، اگر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا۔ نہیں، دیکھو خود غور سے اللہ رب العزت نے اسباب کو دو چیزوں سے بھرا ہے۔ دنیا کو اللہ نے دو قسم کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش۔ اسباب زینت، اسباب معاش، ان دو سے بھرا ہے دنیا کو، اور دونوں میں مسلمان کا امتحان ہے۔ اسباب مومن کے اطمینان کے لیے نہیں ہیں، مومن کے اطمینان کے لیے احکام ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں اس کو یاد رکھو، اس کے احکام میں اس کو یاد رکھو، اس کی عبادت میں اس کو یاد رکھو، اس کے انعامات میں اس کو یاد کرو، اس کے نام سے، اس کے کام سے، تو پھر تمہیں دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا۔ اسباب امتحان کے لیے ہیں، احکام اطمینان کے لیے ہیں، اسباب امتحان کے لیے ہیں اور اعمال اطمینان کے لیے ہیں۔ مومن حکم پورا کر کے مطمئن ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تجارت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں نے تجارت میں حکم پورا کر دیا، میں کامیاب ہوں۔ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حاجت پوری ہو گئی تو کامیاب، حاجت پوری نہ ہوئی تو ناکام۔ ایسا نہیں ہے، حاجت کا پورا ہونا یا نہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے، حکم کا ٹوٹنا ناکامی ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اللہ نے اسباب دنیا کو دو طرح کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب معاش اور ایک اسباب زینت۔ دونوں میں امتحان ہے، دونوں میں امتحان ہے، دونوں میں امتحان ہے۔ ان کے پاس اسباب ہیں کیا؟ جو اسباب اللہ تعالی نے اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام کو وہ اسباب دیے کہ ہوا اپنی مرضی کے مطابق چلے، ہوا اپنی مرضی کے مطابق چلے، جنات، شیاطین، پرندے درندے سب تابع۔ اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تھی جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو، ایسی بادشاہت مانگی اللہ سے، اللہ نے ایسی بادشاہت دی۔ لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو جو مزین کیا ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ میرے بندے اس دنیا کی زینت میں اور ان چیزوں میں مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم ان کے اچھے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی مزین چیزوں میں۔ جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا تاثر پیدا کرے گا وہ تو اللہ کو بھلا دے گا، اور جو کسی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا تاثر پیدا کرے گا وہ اللہ کو یاد رکھے گا، وہ اللہ کو یاد رکھے گا۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، ایسے گھوڑے جو انتہائی خوبصورت تھے، دوڑنے والے بھی، اڑنے والے بھی، تیرنے والے بھی، ایسے گھوڑے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ گھوڑوں کے کا معائنہ کرنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، عصر کی نماز کے قضا ہونے کا غم، کسی گھر میں موت ہو جائے
نہ کھانے میں مزہ نہ پینے میں مزہ. لوگ آئیں گے پڑوس تسلی دینے کے لیے، لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، لیکن نمازیں ضائع ہو جائیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. بیمار ہو جاؤ تو 100 آنے عیادت کرنے کے لیے، آج نماز چھوٹ گئی، کوئی عیادت کرنے والا نہیں. عصر کی نماز قضا ہو گئی، ساری بادشاہت ساری سلطنت ایک طرف، عصر کی نماز. اے اللہ مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے آج کی عصر پڑھنی ہے. اللہ تعالی نے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا، سورج واپس نکلا، عصر کی نماز ادا کی. حضرت فرماتے تھے اگر یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نظام کائنات کو ایسے ہی مسخر کرنے والے ہیں. مگر ہمارے دلوں کا تأثر یہ ہے کہ وہ تو نبی تھے، ہو گیا، وہ تو نبی تھے، ہو گیا، وہ تو نبی تھے، ہو گیا ان کے لیے. میرے دوستو عزیزو، مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، یہ رکاوٹیں ہٹیں گی نہیں جب تک مسلمان دعوت پر نہ آئے. اس لیے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنا، دعوت اور عبادت ان دونوں کو جمع کرنا، یہ دین میں پختگی پیدا کرنے والا اور نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کرنے والا ہے. چنانچہ سورج واپس نکلا، علیہ السلام نے نماز ادا کی. یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر ادھر عصر کی نماز اور ادھر دشمن مقابلے پر، کیا کریں؟ اے اللہ ہم نے تیری طرف دعوت دی، تیری طرف ان کو بلایا، یہ اس خیر کے کام کو قبول نہ کر کے مقابلے پر آ گئے. اے اللہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں تو ان کا خطرہ ہے، اور ان سے مقابلہ کریں تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے. اے اللہ ہم معمور ہیں تیرے، اور یہ سورج معمور ہے ہمارے لیے. اللہم احبسها، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے. روایت میں ہے سورج ٹھہر گیا. انہوں نے اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کیا، فتح ہوئی دشمن پر. پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا، اب چلے گا. دعوت عبادت کا جمع کرنا تسخیر عالم کا نسخہ ہے، ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں. صحابی جیل میں کیوں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش میں تھے، جیل ہو گئی. روایت میں ہے کہ جیل میں ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی. پانی مانگا جیلر سے، اس نے کہا کہ نہیں، پانی پینے کے لیے ملے گا، صرف غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا. نماز کا اتنا شوق اور نماز کا اتنا فکر کہ 2 دن پانی کو صبر کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں 2 دن، تم مجھے 2 دن کا پانی اکٹھا دے دو، پینے کا پانی. جیلر نے کہا نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا. روایت میں ہے کہ جب جیلر نے پانی نہیں دیا تو بادل آسمان سے اترا اور جیل میں داخل ہوا، صحابی کو وہ برسا اور صحابی نے اسے غسل کیا اور نماز ادا کی. تم دعوت عبادت کو جمع کرنے پر آؤ. ہم یہ چھوٹے چھوٹے کائنات کے نقشے اور یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی
محتاج حکام، ان کے ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ ہاتھ میں رکھا کیا ہے؟ وہ تو جب کوئی اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ ان فقراء کی خوشامد کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی نظروں کو اپنے اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی نظر کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھیرا، پہلا کام یہ کیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ اپنے ارادوں کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تم خیر کے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ اللہ نے آزمایا، اعلیٰ نسل کی بیویاں، اعلیٰ قوت، اعلیٰ ارادہ، اعلیٰ نیت۔ 100 تاجر نہیں بلکہ 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا۔ 100 بیویوں سے صحبت کی، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا۔ کیوں؟ اور وہ ایک حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اللہ نے دکھلایا کہ تم ہماری چاہت پر، ہمارے کرنے پر، اپنی ارادے کو موقوف کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، عزیزو، سوچو تو صحیح، جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے تھے، جب ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، یا اغیار ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو۔ وہ اسباب جو اللہ نے اخیار کو، انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب وہ اس میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں، وہ ان اسباب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہر اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کے غیر سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے یہ استفادہ قدرت کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کیونکہ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے تو یہ اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اگر دلوں میں یقین نقشوں کا ہے، اللہ کو نقشے بنا کر پیش کرے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنا دیا ہے، اس کائنات کے نظام کے مطابق مسائل حل ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قوت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے معاملہ کروں گا۔ اس لیے یاد رکھو، ایمان والے
اور بغیر ایمان والے، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ مومن کی نظر خبر پر ہوگی اور غیر مومن کی نظر کائنات کے نقشوں پر ہوگی۔ عجیب بات ہے، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا، خبر نظر کا مقابلہ ہوگا۔ خبر یقینی ہے، نظر غیر یقینی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کریں گے جو بندے اپنے رب کے ساتھ گمان رکھیں گے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ دوسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ تیسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے، فرمایا غلط کہہ رہے ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ تمہاری خبر کا اور تمہاری بات کا یقین کرنا میرے مکان کو جلا دے گا، اور تمہاری بات کا انکار کرنا میرے مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اگر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں تو میں اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہاری بات کا یقین کر لینا مکان کو جلا دے گا، تمہاری بات کا انکار کرنا مکان کو بچا لے گا۔ اصل بات یہ تھی، اس واقعے سے سکھلانا یہی تھا کہ ابو درداء مکان جل رہا کہ نہیں، اللہ نہیں جلائیں گے، اللہ نہیں جلائیں گے۔ تمہیں جلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو تب بھی اللہ نہیں جلائیں گے، کیونکہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ یقین یہ ہے۔ میرے دوستو، یقین کا تعلق اعمال سے ہے، خیالات سے نہیں ہے۔ یقین کا تعلق عمل سے ہے، خیال سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں دعوے ہیں، عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ میرا مکان جل گیا جب میں صبح یہ دعا پڑھ چکا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ میں یہ دعا پڑھ چکا ہوں تو مکان کیسے جل جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے اور مجھ سے وعدہ کر لے ادھر میرا مکان جلا دے؟ اتنی بات تو کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر لیں پھر کام نہ کریں۔ وہ مخلوق جو محتاج ہے اس کی وعدہ خلافی لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ خالق جو قادر ہے، جو خالق جو قادر ہے، کہ اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مخلوق جو محتاج ہے، لوگ ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں ان کو، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ مخلوق تو وعدہ خلافی کر سکتی ہے محتاج ہونے کی وجہ سے، لیکن خالق وعدہ خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ محتاجگی سے پاک ہے۔ تین آدمی آ کر کہہ رہے مکان جل گیا، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی آ کر کہ ہاں ابو درداء مکان آگ لگی تھی لیکن تمہارے مکان پر آ کر بجھ گئی۔ کیوں بجھ گئی؟ بس میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو حالات پیش آتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات سے ہونے کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، ایک یقین، دوسرے عمل۔ ایک یقین، دوسرے عمل۔ جی ہاں، اس لیے کہ عمل کے بغیر اگر امید کر رہا ہے، عمل کے بغیر امید کر رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ یہ اگر امید کر رہا ہے عمل کے بغیر تو جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں عاجز فرمایا اس شخص کو جو بڑی بڑی اللہ سے امیدیں باندھ لے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے اور اپنے نفس کا تابع ہو کر چلے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے۔ فرمایا
کہ یہ عاجز ہے، یہ عاجز ہے. من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کو تو حدیث میں عاجز کہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو عقل مند کہا جاتا. عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے. تو میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب اصل ہیں، یہ محنت کرتے ہیں اسباب پر، پھر ان اسباب کو پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے. محنت کرتے ہیں اسباب پر، اے اللہ یہ دکان ہے تو اس کے ذریعے نفع دے دے، اے اللہ یہ دوا ہے تو اس کے ذریعے شفا دے دے. یقین کرنے والے اللہ کو ذرائع پیش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذرائع سے پاک سمجھتے ہیں، اس کو ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ عمل پیش کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب پیش کرتے ہیں. اسی آسان بات ہے. جو سمجھتے ہیں قدرت اسباب کے ساتھ ہے وہ اللہ کو اسباب بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، ادھر دیکھو نا میری طرف، جو سمجھتے ہیں کہ نہیں قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وہ اللہ کا عمل پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ عمل ہے تو اس عمل پر کامیاب کر دے. آپ دیکھیں گے تاجر دکان کو سامنے رکھ کر مانگ رہا ہوگا، زمیندار غلہ زمین کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا، اور کہتے بھی یوں ہیں کہ پہلے آپ اسباب پر محنت کریں، پہلا سے امید کریں. حالانکہ اسباب پر محنت کرنے والے کو، اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے؟ محنت کرے اسباب پر، امید کرے اللہ سے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے اعمال کو درست کرے، اللہ سے امید کرے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف کیا ہے وہ سب ان کے عمل پر کیا ہے، عمل بنا کر پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف مددیں کی ہیں. صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، صحابی پیشاب کر رہے، چوہا اشرفیہ لے کر آ رہا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، پیشاب کرتے ہوئے. تم عمل بناؤ، ہم تو تمہیں قضاء حاجت کے درمیان، قضاء حاجت کے درمیان ہم تمہیں مال دے دیں گے، تم عمل بناؤ. لوگ اعمال بگاڑتے ہیں اسباب بنانے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اسباب بگاڑتے ہیں عمل کے بگڑنے کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو. اللہ کو بجائے اسباب پیش کرنے کے عمل پیش کرو. 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، سفر کیا، رات کو ایک غار میں قیام کیا، اوپر سے چٹان سر کی اور اس نے غار کا راستہ بند کر دیا. بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں. چٹان نے راستہ بند کر دیا. یہ تینوں سے جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. تینوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج اس مصیبت سے اور اس غار سے نکلنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اعمال کے. اعمال بھی ذکر و عبادت کے، حج اور عمروں کے، تلاوت اور تہجد کے نہیں، بلکہ وہ اعمال جن سے تم نے
اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا ہو۔ عجیب بات ہے، اس واقعے میں معاملات، اخلاق اور معاشرہ، صرف ان تین چیزوں کے لائن کے احکام ہیں: اخلاق، معاملات اور معاشرہ۔ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اس میں نہیں ہے۔ معاملات، اخلاق اور معاشرہ۔